ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہے، جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ فرعون کون تھا اور فرعون پر اللہ کا عذاب کس طرح سے آیا۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں۔ معزز خواتین و حضرات، آج سے 3000 سال قبل مصر کی سرزمین میں ایک ایسا بادشاہ آیا جس نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ وہ ان پر بے دردی سے محنت اور مشقت کے کام لازم کرتا، حتیٰ کہ پتھروں کی چٹانیں کاٹ کر ڈھوتے ڈھوتے بنی اسرائیل والوں کی گردن اور کمر زخمی ہو جاتی تھی۔ فرعون نے غریبوں پر ٹیکس مقرر کیے، جو غروب آفتاب سے قبل باجبر وصول کیے جاتے، اور جو نادار کسی دن ٹیکس ادا نہ کرتا اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ ملا کر باندھ دیے جاتے اور مہینہ بھر تک اسے سزا دی جاتی۔ اس کے علاوہ طرح طرح کی سختیاں کی جاتی اور اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ ایک دن فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی جس نے مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، لیکن بنی اسرائیل کو کچھ ضرر نہ پہنچا۔ فرعون کی آنکھ کھلی تو وہ اٹھا اور اسی وقت کاہروں کو بلا کر اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ کاہروں نے بتایا کہ اس خواب کی تعبیر اچھی نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے حالات اور زوال سلطنت کا باعث ہوگا۔ ایک دن تمام نجومی و کاہن پریشان تھے اور آپس میں فرعون کی سلطنت کے زوال کی باتیں کر رہے تھے کہ بادشاہ فرعون بھی محل میں آ نکلا اور ان سے پوچھنے لگا، بھئی آپ سب کیوں پریشان ہو؟ آخر میرے ہوتے ہوئے آپ کو کس چیز نے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے؟ تمام نجومیوں نے ایک لخت جواب دیا، بادشاہ حضور، ہم اپنے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے پریشان ہیں، آپ کی سلطنت کے لیے پریشان ہے۔ بادشاہ کے اس استفسار پر انہوں نے بتایا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو سچی نبوت کا دعوے دار ہوگا اور آپ کی حکومت کے زوال کا سبب بھی ہوگا۔ جب فرعون نے نجومیوں کی بات سنی تو حیرت میں پڑ گیا اور سوچنے لگا کوئی حل نکالے۔ فرعون کے حکم پر فوراً تمام وزیروں، جنرلوں اور ان کے لشکروں کو طلب کر لیا گیا اور دربار لگایا گیا۔ فرعون نے نجومیوں اور کاہنوں کی بات دربار میں موجود لوگوں کو سنائی اور کہا، تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے دماغ سے بہترین مشورہ سوچ کر بتائے۔ چنانچہ بڑی غور و فکر اور بحث و مباحثہ کے بعد یہ بات طے پائی کہ آج سے جس گھر میں بھی اولاد پیدا ہوئی، بچی ہوئی تو اسے چھوڑ دیں گے اور بچہ ہوا تو اسے قتل کر دیں گے۔ پھر ایک دن نجومیوں نے خبر دی کہ وہ بچہ تو رحم مادر میں منتقل ہو چکا ہے، چنانچہ بادشاہ کے حکم کے مطابق عورتوں کے حمل بھی گرائے جانے لگے۔ کرتے کرتے 70,000 بچے قتل اور 90,000 حمل گرا دیے گئے۔ قدرت خداوندی کی جانب سے قوم پر عذاب آ گیا، عورتوں کی تعداد بڑھنے لگی اور قوم کے مرد بوڑھے ہو کر جلدی مرنے لگے۔ تمام فرعونی بادشاہ فرعون کے پاس گئے، چونکہ اسے خدا مانتے تھے، کہنے لگے، اے ہمارے رب، قوم پر ایسی حالت آ چکی ہے کہ مردوں کی تعداد ختم ہونے لگی ہے، اسی طرح اگر مرد نہ ہوئے تو آپ کا لشکر و سلطنت سب ختم ہو جائے گا، پھر آپ کس چیز پر حکومت کریں گے؟ لوگوں کی بات سن کر فرعون پریشان ہو گیا اور اسے قوم والوں کی بات دل پہ لگی۔ اس نے اعلان کیا کہ ایک دن بچے قتل کیے جائیں گے اور ایک دن چھوڑ دیے جائیں گے۔ اسی طرح جس دن بچوں کے قتل کا دن تھا، قدرت خداوندی نے موسیٰ علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بہت پریشان ٹھہریں اور سوچنے لگیں، اگر فرعون کے سپاہیوں کو پتہ چل گیا تو وہ میرے بچے کو قتل کر دیں گے۔ ماں کی ممتا یہ سوچ کر رونے لگی اور تڑپ تڑپ کر بارگاہ میں آواز دی اور اپنی دعا پیش کی۔ ماں کی اپنے بیٹے سے محبت دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کے دل میں القا پیدا کیا کہ اس بچے کو نہلاؤ، تیار کرو، ایک صندوق میں ڈال کر دریائے نیل کے حوالے کر دو، آگے بچہ جانے اور اس کا خدا جانے۔ یاد رکھیں، عورت تو نہ نبی بن سکتی ہے اور نہ ہی اس کی طرف وحی آتی ہے جس طرح انبیاء کے پاس آتی ہے۔ البتہ القائے وحی کی ایک قسم ہے جو اللہ اپنے ولیوں اور پیاروں کو کرتا ہے۔ القائے خداوندی کے بعد ماں کے دل کا بوجھ کم ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن اور ماں نے مل کر موسیٰ علیہ السلام کو تیار کیا اور رات کے سناٹے میں آپ کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل کی طرف چل دیا۔ وہ وقت کتنا عجیب ہوگا جب ایک ماں نے اپنے بیٹے کو دریا کے سپرد کیا ہوگا۔ چنانچہ دریائے نیل کے کنارے پہنچ کر ماں کی ممتا ایک دفعہ پھر تڑپ اٹھی اور بارگاہ خداوندی میں سر جھکا کر عرض کرنے لگی، مالک حقیقی، میرا بیٹا تیرے سپرد۔
یہ کہہ کر موسیٰ علیہ السلام کی کشتی صندوق کو دریائے نیل کے سپرد کر دیا۔ دریائے نیل کو بھی حکم آ چکا تھا کہ اپنے بہاؤ کو اس طرح خوبصورت بنا کر ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ صندوق رات بھر فرشتوں کی نگرانی میں تیرتا رہا۔ صبح کے وقت فرعون کے محل کے سامنے جا پہنچا۔ فرعون کا محل دریائے نیل کے کنارے پر تھا، جہاں سے وہ قدرتی مناظر دیکھ کر لطف اٹھایا کرتا تھا۔ قدرت الہی کے امر سے فرعون اور اس کی حسین بیوی آسیہ دونوں دریا کے کنارے بیٹھے دریا کی روانی کے منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اچانک دونوں کی نظریں صندوق پر پڑی تو فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ صندوق نکالو، ممکن ہے اس میں کوئی خزانہ موجود ہو اور وہ ہمارے کام آ جائے۔ سپاہی جلدی سے صندوق نکال کر بادشاہ کے پاس آئے۔ فرعون نے صندوق کھولنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی صندوق کھولا گیا، دونوں میاں بیوی کی نظر ننھے چاند کے ٹکڑے نور علی نور چہرے پر پڑی تو آسیہ کا دل مچل گیا، چونکہ حکمت الہی کے مطابق اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ آسیہ نے اپنے شوہر فرعون سے کہا، میں نے آج تک اتنا حسین و جمیل بچہ کسی کی گود میں نہیں دیکھا۔ فرعون نے بھی جب اس کی بات کی تصدیق کی تو آسیہ کہنے لگی، بس میں تو اس کو اپنا بیٹا بناؤں گی اور اس کی خوب اچھے انداز میں پرورش کروں گی۔ فرعون پہلے ہچکچایا، لیکن اپنی بیوی سے محبت کی وجہ سے فوراً ہاں کر دی۔ اسی طرح وہ بچہ جس کے قتل کی خاطر 70,000 بچے قتل کر دیے گئے تھے، وہ 90,000 حمل گرا دیے گئے تھے، آخر اتنی قربانی کے بعد وہی بچہ فرعون کے محل میں پلنے بڑھنے لگا۔ آسیہ آپ کو پیار کرتے کرتے محل میں لے گئیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں آپ کے لیے گہری محبت پیدا کر دی۔ زنانہ کے مروجہ رواج کے مطابق اس نے بہترین دائیوں کا انتظام کیا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائیں۔ جب بھی کوئی دائی ایسا کرنا چاہتی تو موسیٰ علیہ السلام منہ پھیر لیتے اور دودھ نہ پیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی حقیقی بہن بھی اس محل میں کسی کام کی غرض سے آئی اور آپ علیہ السلام کی خیریت دریافت کی۔ آپ علیہ السلام کی بہن نے آسیہ کو کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو لاتی ہوں جو بہت تجربہ کار ہے اور وہ ضرور موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائیں گی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی بہن محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لائیں۔ دونوں ماں بیٹی فرعون کے محل کی طرف چل دیں۔ ماں کی ممتا اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی حقیقی والدہ نے آسیہ کی گود سے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا اور پیار کیا۔ جب آپ کی حقیقی والدہ نے آپ کو دودھ پلانا چاہا تو آپ نے فوراً دودھ پیا۔ اسی طرح حکمت الہی کے مطابق آپ علیہ السلام دودھ اپنی حقیقی والدہ کا پیتے رہے اور پلے بڑھے آسیہ کی گود میں۔ آسیہ بھی آپ علیہ السلام کو حقیقی ماں کی طرح پیار کرتی تھی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے اور فرعون کو ایک زوردار تھپڑ مارا۔ تھپڑ کھانے کے بعد فرعون نے کہا کہ میں اس بچے کو قتل کر دیتا ہوں، کہیں یہ بچہ وہی نہ ہو جو میری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ فرعون کی یہ بات سن کر ایک نہیں محل میں موجود دو ماؤں کے کلیجے بھر آئے اور دل ٹوٹنے لگے۔ ایک طرف دو ماؤں کی سچی محبت اور ممتا تھی، دوسری طرف ظالم بادشاہ تھا۔ فیصلہ ہوتا تھا کہ ماں کی ممتا فتح حاصل کرتی ہے یا ظالم کا ظلم۔ آسیہ نے فوراً کہا، فرعون دیکھو، تمہیں میرے پیار کی قسم، تم جانتے ہو کہ ہماری اولاد نہیں ہے۔ میں اس بچے سے بہت پیار کرتی ہوں، اتنا کہ جتنا تم سے بھی نہیں کرتی۔ دیکھو اس بچے کو قتل نہ کرو، اب میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ اپنی بیوی کی بچے سے اتنی محبت دیکھ کر فرعون کا دل پھر نرم پڑ گیا۔ کہنے لگا، چلو میں اس کا امتحان لوں گا، اگر یہ امتحان میں کامیاب ہو گیا تو ٹھیک، وگرنہ تمہیں ہر صورت اسے اپنے سے جدا کرنا پڑے گا۔ آسیہ نے ظالم بادشاہ کی بات مان لی اور خاموش ہو گئیں۔ چنانچہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا امتحان لینے کی غرض سے دو سرخ رنگ کے تشت منگوائے اور حکم دیا کہ ایک تشت کو سرخ رنگ کے ہیروں سے بھر لے آؤ اور ایک تشت کو سرخ رنگ کے دہکتے انگاروں سے بھر لاؤ۔ جب دونوں تشت بادشاہ کے حکم کے مطابق دربار میں حاضر کر دیے گئے تو حکم دیا گیا کہ یہ دونوں سامنے رکھ دیے جائیں۔ آسیہ کو حکم دیا کہ تم اس بچے کو ان تشتوں کے قریب چھوڑ دو۔ ادھر آسیہ کا دل ڈوبنے لگا، بچہ تو آخر بچہ ہوتا ہے، اسے ان کا فرق کیا معلوم، کہیں میرا بیٹا موسیٰ علیہ السلام آگ کے انگاروں میں ہاتھ نہ جلا لے۔ لیکن قدرت خداوندی نے اس وقت بھی آئندہ زمانے کو دو عظیم سبق سکھائے۔ موسیٰ علیہ السلام زمین پر چلتے چلتے تشتوں کے قریب پہنچ گئے اور جاتے ہی ہیروں کے تشت کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یہ دیکھ کر حضرت آسیہ تو بہت خوش ہوئیں، لیکن فرعون کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے، کیونکہ فرعون بھی جانتا تھا کہ اگر یہ مستقبل میں نبوت کا دعوے دار ہوا تو یہ بچہ سمجھدار ہوگا، کیونکہ نبی کے بچپن اور امتی کے بچپن میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ادھر قدرت خداوندی سے دوسرا سبق جو اس واقعے سے دکھایا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فوراً جاؤ اور موسیٰ علیہ السلام کا جو ہاتھ ہے وہ
ہیروں کے تش کی طرف بڑھ رہا ہے، اس میں جلتا ہوا انگارہ پکڑاؤ اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے آپ علیہ السلام کے منہ میں ڈال دو۔ جبریل علیہ السلام فوراً آئے اور موسیٰ علیہ السلام کے اس ہاتھ کو انگاروں سے بھرے تشت کی طرف لے جا کر اللہ کا حکم پورا کر دیا۔ اب فرعون کو بھی تسلی ہو گئی کہ یہ بچہ نبی نہیں، اگر یہ وہی بچہ ہوتا تو ہیرے جواہرات اٹھاتا، کیونکہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں۔ اسی طرح ماہوں سال گزرتے رہے، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں زندگی کے مراحل گزارتے رہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کی عمر 12 سال ہو گئی۔ لیکن فرعون چونکہ ظالم بادشاہ تھا اور اس کی قوم قبطی بھی بڑی ظالم تھی، وہ ہمیشہ ستم کا الاؤ روشن رکھتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان تمام چیزوں سے تنگ تھے۔ آپ علیہ السلام سے یہ سب کچھ نہ دیکھا جاتا تھا۔ آپ نے فرعون اور اس کی قوم کی مخالفت شروع کر دی اور مخالفت بھی علی اعلان کی تو فرعون اور اس کی قوم کے لوگ آپ کے جانی دشمن ہو گئے۔ آپ نے اپنی ماں کی خدمت بھرا سلام پیش کیا اور محل کی عیش و عشرت کو ٹھکرا کر جنگلوں میں چلے گئے اور وہیں کہیں پر ڈیرا لگا لیا۔ اس کے بیچ میں بہت سارے واقعات آئے، وقت گزرتا گیا اور فرعون کے ظلم بڑھتے گئے۔ فرعون نے ادھر موسیٰ علیہ السلام کو جادو کے مقابلے کا چیلنج دے دیا، ادھر خود مقابلہ کے لیے تیاریاں کرنے لگا۔ فرعون نے دور دراز ملکوں کے بادشاہوں سے رابطے قائم کیے اور ان سے ان کے ملکوں کے ماہر جادوگر منگوائے۔ اسی طرح فرعون نے کوئی 1,00,000 سے زیادہ جادوگر منگوائے اور ان کو کہا کہ تم نے ہر حال میں یہ مقابلہ جیتنا ہے، اگر تم بمقابل جیت گئے تو میں تم سے ہر ایک کو انعام و کرام سے نواز دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والی ماں فرعون کی بیوی آسیہ کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ وہ بچپن میں تقریباً 12 سال تک آپ علیہ السلام کی پرورش کی اور ایک ماں کی طرح آپ علیہ السلام کی پرورش کی اور آپ سے بہت پیار کرتی تھیں کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ مقابلہ والے دن وہ محل میں ایک کھڑکی سے یہ سارا معاملہ دیکھ رہی تھیں۔ ماں ہونے کے ناطے محبت تو پہلے ہی تھی اور بڑی دلیل موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتی تھیں، لیکن مقابلے کے دن کی صورتحال دیکھ کر ماں سے رہا نہ گیا، بیٹے کی جدائی برداشت نہ کر سکیں اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ ادھر فرعون کے محل میں بڑی رازداری سے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش طے ہوئی اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کی مشق تیز کر دی گئی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے رب کے حکم کے مطابق دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور اس طرح سے دعا مانگی: اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت سی سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما لے جو ان کی سزا کے لیے کافی ہوں اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہوں۔ سورۃ الاعراف میں موسیٰ علیہ السلام نے دعا ختم کی۔ ادھر تقدیدار اہلیہ نے فرعون اور اس کی قوم پر 5 بڑے عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ پہلا عذاب طوفان کا عذاب تھا، دوسرا عذاب آسمانی ٹڈیوں کا عذاب تھا، تیسرا عذاب کمل کا عذاب تھا، چوتھا عذاب مینڈکوں کا عذاب تھا اور 5واں عذاب خون کا عذاب تھا۔ قدرت خدا کی عظیم الشان قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس تمام صورتحال کو اس طرح بیان فرمایا: تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان، ٹڈی، گہمن، مینڈک، خون اور کمل ہیں، تمام جدا جدا نشانیاں، لیکن انہوں نے پھر بھی تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی، اور جب ان پر عذاب پڑتا کہتے: اے موسیٰ، تم ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک اگر تم ہم پر سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے جس تک انہیں پہنچنا ہے، جبھی وہ پھر جاتے تو ہم ان سے ان کا بدلہ لیا اور انہیں دریا میں ڈبو دیا، اس لیے ہماری آیتیں جھٹلاتے اور ان سے بے خبر تھے۔ جب بھی یہ عذاب نازل ہوئے تو صرف فرعونیوں پر نازل ہوئے اور بنی اسرائیل ان سے محفوظ رہے، حالانکہ بنی اسرائیل بھی اسی شہر میں رہتے تھے، بلکہ فرعونیوں اور ان کے گھر آپس میں ملے جلے تھے۔ اس سے بڑھ کر بصیرت کی روشن دلیل اور کیا چاہیے تھی؟ ایک گھر میں سر سے اونچا پانی، اسی زمین پر واقع دوسرے گھر میں پانی کی ایک بوند بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لانے پر استقامت عطا فرمائے، نیز ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار باادب امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور آخر کار وہ سفر آ گیا جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر مظالم کی انتہا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے راتوں رات ہجرت کرنے کا قصد کر لیا۔ سورج کی کرنیں واپسی کا سفر طے کر رہی تھیں اور دن بھی شام کا سفر طے کر رہا تھا، تو رات کی آغوش میں محو آرام ہونے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لیا اور رات کے سناٹے میں ہجرت کا سفر شروع کر دیا۔ ارض مقدس کی طرف قافلہ ہجرت رواں دواں تھا کہ آخر خشکی کا سفر ختم ہو گیا۔ مصر کا آخری کنارہ دریائے نیل کی حدود کو چھو رہا تھا۔ ادھر فرعون کو خبر ملی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر ہجرت کر کے چلے گئے۔ غرور و تکبر کے پیکر نے اپنے لشکر کو تیار کیا اور جاسوسی کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے قریب جا پہنچا۔ معاملہ بڑا عجیب تھا۔ قوم کی آزمائش کا وقت دکھائی دے رہا تھا، لیکن نالائق قوم اپنے پیغمبر صادق علیہ السلام سے کہنے لگی، موسیٰ علیہ السلام تم نے ہمیں پھنسایا ہے۔ اگر مصر میں رہتے تو بڑے پرسکون ہوتے اور ابھی اپنے بستروں میں آرام کر رہے ہوتے۔ اب حال یہ تھا کہ آگے بھی موت کھڑی ہے اور پیچھے بھی موت بھاگتی ہے، ہمارے سروں پر آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، تم گھبراؤ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ قدرت کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو آج اپنے بہت بڑے دشمن سے نجات ملنے والی تھی۔ جب فرعون اور اس کے لشکری پیچھا کرتے کرتے بنی اسرائیل کے قریب پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امر الہی سے اپنا عصا مبارک سمندر کی سطح پر مارا تو اس سے ایک راستہ بن گیا۔ چونکہ بنی اسرائیل میں 12 قبیلے آپ علیہ السلام کے ساتھ اس سفر میں تھے تو ان کو آسانی کے لیے 12 راستوں کی زمین سمندر میں خشک ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا، اے موسیٰ عصا کے ضرب سے ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا لیجئے تاکہ تمہیں پکڑے جانے کا اندیشہ ہو ہی نہ۔ تمام قبائل نے پرسکون انداز میں سمندر کا سفر بھی طے کر لیا اور نیل کے اگلے کنارے پر جا نکلے۔ ادھر فرعون اور اس کا لشکر سمندر کے پہلے کنارے پر پہنچ گیا۔ فرعون نے سمندر میں خشک راستے دیکھے تو کہنے لگا، اے میری قوم، دیکھو تمہیں میری خدائی پر شک تھا تو میں نے دشمن کو بآسانی پکڑنے کے لیے تمہارے لیے سمندر میں راستہ بنوا دیا ہے۔ بے وقوف لشکری بھی اس حقیقت میں فرعون کا کرشمہ سمجھنے لگے اور فرعون کی تابعداری کرتے ہوئے سمندر میں داخل ہو گئے۔ جب پورے کا پورا لشکر سمندر میں داخل ہو کر فرعون کے پیچھے خوشی خوشی چلتا ہوا وہاں پہنچا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کا حکم آ گیا اور آپس میں مل گئے، یعنی کہ اپنی اصلی حالت پر واپس آ گیا۔ سمندر کو حکم الہی کے مطابق اپنی اصلی حالت پر واپس آ گیا۔ ادھر ڈوبتے ہوئے فرعونی ہاتھ پاؤں چلانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سوال کیا، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ شور کس چیز کا آ رہا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ تمہارے اور میرے دشمن فرعون اور اس کی ہماری سمندر ڈوب رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، یہ اس کا شور ہے۔ سمندر کی لہروں نے بھی سرکش ظالم و فرعون کو اٹھا کر جب ادھر ادھر پھینکا تو اس پر موسیٰ علیہ السلام کی حقیقت عیاں ہونے لگی اور موت کے ڈر سے بے ساختہ پکارنے لگا، میں ایمان لاتا ہوں صرف اس خدا پر جس نے بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں اعلان کرتا ہوں میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ سورۃ یونس کی آیت ہے۔ لیکن اب تو توبہ کا وقت گزر گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خدائی کے جھوٹے دعوے دار کی توبہ قبول نہ کی اور اس کی بدعملیوں کی سزا دی۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کو ان کے بڑے دشمن اور ان کے خونخوار درندوں سے ہمیشہ کے لیے آزادی مل گئی۔ اب سورۃ عشرہ میں یہ فرمایا کہ پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا، موسیٰ علیہ السلام والوں نے کہا، ہم کو انہوں نے آ لیا۔ موسیٰ نے فرمایا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ابھی راہ دیتا ہے۔ تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اپنا عصا دریا پر ماریں۔ جب آپ علیہ السلام نے ایسا کیا تو دریا پھٹ گیا اور اس میں راستے بنا دیے گئے اور وہاں ہم قریب لائے اور دوسروں کو بھی، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی قوم کو بچا لیا اور دوسروں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس میں ضرر و نشانی ہے، ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ بے شک قرآن کی تعلیم صحیح ثابت ہوئی۔ فرعونیوں کی یہ لاش 1881 کو بحر احمر سے ملی اور آج مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر کے اس کی لاش کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ فرعون کی لاش کی لمبائی 20 سینٹی میٹر ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر فرعون کی لاش 1235 قبل از مسیح میں سمندر میں ڈوب گئی تھی۔ آج 3116 سال سمندر میں پڑے رہنے کے باوجود بغیر گلے سڑے محفوظ ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن پاک ایک الہامی کتاب ہے۔ ناظرین گرامی، عجائب گھر میں باقی بادشاہوں کی حنوط کی گئی ممیاں موجود ہیں، مگر غور طلب بات یہ ہے کہ فرعون کی ممی نہیں ہے۔ فرعون واحد قدیم شخص ہے جس کی لاش ممی نہیں ہے۔
اس کے علاوہ فرعون وہ واحد انسان ہے جس کی لاش پر روزانہ تازہ گوشت اگتا ہے۔ یہ گوشت تر و تازہ ہونے کے علاوہ بڑھتا رہتا ہے، جبکہ ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال 15 مارچ کو میوزیم میں رکھی فرعون کی لاش پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں جو اس کا فالتو گوشت نوچ کر کھا جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ لاش کی ڈریسنگ کی جاتی ہے اور اسے شیشے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستیوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق فرعون کی تمام فوج تو غرق ہو گئی تھی، لیکن فرعون کنارے پر ہونے کی وجہ سے بچ نکلا اور بعد میں اپنی طبیعی موت مرا۔ 1998 میں مصر میں پرانے مقبرے دریافت ہوئے جن میں فرعون سمیت دیگر بادشاہوں کی حنوط شدہ لاشیں دریافت ہوئیں۔ اس دریافت کے 63 سال بعد 1981 میں جب فرعون کی لاش خراب ہونے لگی تو مصری حکومت نے فرانس سے دریافت کیا اور کہا کہ یہ لاش جو ہے وہ خراب ہونے سے بچا لیں اور اس کی موت کی اصل وجہ بتائیں۔ فرعون کی لاش مصر سے فرانس لائی گئی اور ماہر ڈاکٹروں نے، جس کے سربراہ مورس باقائل تھے، مختلف ٹیسٹ کیے۔ پتہ چلا کہ فرعون کی لاش پر سمندری نمک کے ذرات تھے۔ اس بات کا بالکل واضح ثبوت ہے کہ اس کی موت سمندر میں ہوئی۔ جب ڈاکٹر مورس باقائل کو بتایا گیا کہ مسلمانوں کی مقدس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فرعون کو غرق کر کے اس کی لاش کو عبرت کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے، تو یہ سن کر ڈاکٹر بہت حیران ہوا اور حقیقت جاننے کے لیے مسلمان سائنسدانوں سے رجوع کیا تو اسے سورہ یونس کی آیت نمبر 90 تا 92 پڑھ کر سنائی گئی۔ ان آیات کو سن کر بہت حیرت ہوئی کہ قرآن کا نزول فرعون کی موت سے 2000 سال بعد ہوا اور کوئی فرعون کی لاش کے متعلق نہیں جانتا تھا، لیکن قرآن کی پیش گوئی سچ ثابت ہوئی۔ یہ بات سن کر چند غیر مسلم سائنسدانوں نے اسلام قبول کر لیا اور مورس باقائل بھی ان میں شامل تھے۔ بعد ازاں ان کی تحریر کردہ کتاب بائبل، قرآن اور سائنس نے دنیا میں دھوم مچا دی۔ پیارے دوستوں، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اس واقعے کے جاننے کے بعد شاعر کا یہ شعر کہنا درست ہوگا: جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔